محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی طرف فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی، کیوں اللہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7ویں آسمان پر بھی تو سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگے گی۔ جب اللہ ہمیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر صبر کرنے پر اللہ ہماری مدد بھی ان وسیلوں سے کرتا ہے جن کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو بس توکل رکھو اللہ پر اور مشکل وقت میں صبر کرو۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد، اللہ کا جواب نہیں آ رہا، تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہو جاتی ہے، وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، بات تو صرف ایمان، توکل، صبر کی ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین بے حد مہربان ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی۔ سب سے پہلے دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کرو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے، وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔
سب سے بہترین صبر وہ ہے جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اسے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ وہ جو عیب دیکھ کر بھی نفرت نہیں کرتا، وہ جو خطاؤں پر بھی پکڑ نہیں کرتا، وہ جو نافرمانیوں پر بھی دعائیں رد نہیں کرتا، وہ جو بندوں کے سسکیوں کا بھی ساتھی ہے، وہ جس کا ہونا تنہائی میں بھی کافی ہے، وہ جس کی محبت ہر محبت کے آگے ناقص ہے، وہ جسے منانے کے لیے ایک ندامت کا آنسو کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے باقی ہے، وہی اللہ ہے، وہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ کر آنے میں دیر کرتے ہو، مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکن پر یقین نہیں کرتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہے جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ صبر کرو، یقین رکھو، مایوس دلوں کے لیے معجزے نہیں ہوتے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی؟ جب دعا مانگنے کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی۔ زندگی صبر سے شکر تک کا سفر ہے، اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں۔ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے۔ صبر کامیابی کا دوسرا نام ہے۔ جب دل کسی کو پانے کی ضد کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے۔
من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے۔ پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کریں، کیونکہ جو چیز آپ کے لیے ہے وہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو۔ یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یقین رکھو، صبر رکھو، وقت بھی بدلے گا، خوشیاں بھی، نصیب بھی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کے لیے وقت نکالے، وہ آپ کا وقت بدل دے گا۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا، ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے، سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے۔ یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے، وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے، وہ تو نیت دیکھتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے۔ تو سوچے جو اس کے لاڈلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا۔ اس کو راضی کریں، اس سے دوستی کریں، اس کے لاڈلے بنیں، کیونکہ بس وہی ایک ہی تو ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاڈ اٹھاتا ہے۔ وہ ہماری محبت کی قدر بھی جانتا ہے اور قدر کرتا بھی ہے۔ اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کرے تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا۔ محبت اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں۔ اس کی محبت تو آب حیات ہے، کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال نہیں۔ مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں۔ لوگ تو ایسے دل توڑتے ہیں جیسے خدا جانتا ہمارا حال ہی نہیں۔ شاید لوگ بھول بیٹھے ہیں خدا کے انصاف کو، لیکن مکافات عمل سچ ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے یہ سارا جہاں۔ ہم پھر سے دیکھیں گے چہکتا منظر، ہر طرف گونجے گی پھر سے اذان۔ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو۔ ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ لو خدا سے عشق ہو گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے، تم پھر بھی رونے کو کاندھے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے، جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں۔ کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی۔ کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے۔ رات کی تنہائی اور اللہ سے باتیں دل کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئیں۔ صبر کریں اور پھر معجزے، صبر کے معجزے دیکھیں۔ وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھی اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی، رب کے ساتھ تھی۔ محبت تو اللہ کی صفت ہے۔ محبت کرنے والا شخص بدکردار نہیں ہوتا۔
دوستوں مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ صبر رکھو۔ جب کوئی معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے، بن مانگے ملے گا، ضرور ملے گا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملات اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ آزمائش کو انہی کے لیے چنا جاتا ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تمہاری روتی آنکھیں دیکھ کر اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ جس پکار کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا، مایوس نہ ہو جانا کہ اس پکار کو کبھی نہیں سنا جائے گا۔ وہ جانتا ہے تمہارے سجدے میں قرب کی انتہا کی پکار اور اس کے بعد کیا جانے والا صبر۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جو ناممکن ہو تمہاری تڑپ کو دیکھتے ہوئے اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ تمہارے گرتے آنسوں اور بے بسی کو ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری وہ تڑپ ہی تو ہوتی ہے جو اس کے غیب کے خزانوں سے فوراً تمہاری دعائیں قبول کروا دیتی ہے۔ کبھی کبھی وہ دعاؤں کی قبولیت میں بہت وقت لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، یا وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے کہ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو اسے شرم آتی ہے اس کی جھولی خالی بھیجتے ہوئے، تو جو زخمی دل اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے در پر لے کر جائے وہ اس کی جھولی کو بھلا کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ تو تم کو ضرور عطا کرے گا، یا اس سے کئی گنا بڑھ کر۔ اللہ جب تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی بھی خالی نہیں جائے گی۔ یہ حالات مشکل ہے مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ دل کی گہرائیوں میں موجود تمہاری وہ ایک خواہش وہ رب العالمین ہر ناممکن ذرائع سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، پھر بھی دنیا کے پاس پہلے جاؤ گے تو جان لو اذیت کے سوا کچھ نہ پاؤ گے۔
تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہے تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو۔ اگر یہ نہیں تو تم خالی ہو۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اس لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، بہت پیار سے سنتا ہے، ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم نے اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اللہ کے ہر راستے کو اپنایا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکن پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کو کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکن کی تشریح بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ رب سے جب بھی مانگو رب ہی کو مانگو، جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل لگے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے ممکن بھی ناممکن لگے گا۔ تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ساری دنیا کہے تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو پرسکون کر دیتی ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں
ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پر لگاتی ہے، مانگنا سکھاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، جس کا یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑے اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہے جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے، اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در سے آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہے۔ اللہ جب تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تب وہ تمہیں اس آزمائش سے لڑنے کی بھی ہمت دیتا ہے۔ جیسے تم سے بہادر اور کوئی نہیں، پھر تم میں اتنا صبر آ جاتا ہے کہ تمہیں خود بھی خبر نہیں ہو پاتی کہ اتنا حوصلہ آخر تم میں آیا کہاں سے ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازے کھول دے۔ وہ ایک دن کن کہے گا، آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنے تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر ہار گئے ہو ہمت و حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا کہ اللہ سب سنبھال لے گا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ جلد ہی اللہ ایسے کن فرمائے گا کہ تمہارے صبر کا حق ادا ہو جائے گا۔ تم سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے قبول ہوگا
اور وہ تمہیں خبر ہی نہیں ہونے دیتا کہ اس نے تمہیں ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو، جو دعا تمہیں بے حد پیاری ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہوگی۔ تبھی تو وہ اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دے رہا، تبھی اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ جس آندھی طوفان سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو کہ بے حد پیاری ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکا، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ جو اب تک نہ مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے، جس معجزے کا انتظار ہے وہ بھی ہوتا ہے، لکھ دے گا وہی جو تم چاہتے ہو۔ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں اشارہ ہی کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا، کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بس تم سے ایک قدم کے فاصلے پر ہو سکتا ہے تمہارے لیے کن کے معجزے ہونے ہوں،